على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ہم نے رسول بنا کر بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، بس کیل اور وزن میں کمی نہ کرو، پورا کرو، لوگوں کو ان کی اشیاء کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھو۔ قوموں کا تذکرہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آخری قوم جن قوموں کا تذکرہ یہاں ہے ان میں سے آخری قوم مدین کی قوم ہے۔ شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آیت کے ایک حصے کا درس کل ہو چکا۔ انہوں نے سب سے پہلے آ کر قوم کو توحید کی دعوت دی اور یہ فرمایا کہ حقیقی توحید اختیار کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اللہ کے غیر کی اتباع چھوڑ دیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے۔ ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے کچھ صحائف اور احکام اتارے ہیں۔ کچھ انبیاء علیہم السلام پہلے نبی یا دوسرے علاقے کے بڑے نبی جو رسول تھے انہی کی کتاب کو آگے پھیلانے کے مکلف تھے۔ بعض انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحائف عطا فرمائے۔ شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفہ عطا فرمایا۔ انہوں نے یعنی احکام کے خاص احکام کی پابندی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، فرمایا کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل ہے جو آ چکی ہے۔ اس میں کیا تھا؟ کیونکہ یہ قوم تاجر تھی تو تجارت کے احکام اس میں تھے، توحید کے اور معاملات کے، تو وہ احکام آگے ذکر فرمائے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یہ قوم ایسی تھی اس کے اندر سب سے بڑی بیماری معاملات میں گڑبڑ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ مطففین میں فرمایا، الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب لوگوں سے وصول کرنا ہو تو پورا وصول کرتے تھے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب خود وزن کر کے دینا ہوتا یا پیمائش کر کے دینا ہوتا تو اس میں کم کر کے دیتے تھے۔ یعنی ایسی زیادتی اور ظلم کہ اگر لے رہے ہیں تو پورا لے رہے ہیں اور اگر دینا ہے تو کم کر کے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ جب کیل کر کے دے تو پورا کیل کر کے دے، وزن کر کے دے تو پورا وزن کر کے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ایک تاجر سے، آپ بازار میں گئے، تاجروں سے آپ نے فرمایا زن ورجہ، کہ جب کسی کو دینا ہو تو وزن کرو اور وزن میں پلڑے کو ذرا جھکا کر دو۔ تو پلڑے کو جھکا کر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے، تھوڑے میں زیادہ نفع مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو برکت کا نظام ہے یہ غیبی نظام ہے۔ جس طرح سود کے بارے میں فرمایا کہ یہ سود پیسے کو کم کرتا ہے اور صدقہ بڑھاتا ہے۔ اب انسانی عقل تو یہ کہتی ہے جہاں 100 پر 110 مل رہا ہے، مال تو بڑھ رہا ہے، اور 100 میں سے 10 روپے صدقہ کریں تو وہ 90 روپیہ ہو گیا، مال تو کم ہو گیا۔ لیکن اللہ فرما رہے نہیں، سود کم کرتا ہے اور صدقہ بڑھاتا ہے۔ سود پر اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتیں بھیج دیتا ہے کہ وہ مال کسی کام کا نہیں رہتا، اور صدقے پر اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ پیسہ باقی رہتا ہے، اس کے بغیر کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی
جو آدمی ناپ اور تول میں کمی اور زیادتی کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، بظاہر اس کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے اور وہ چالاکی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے سے امتحان میں ڈالتا ہے کہ اس کی وہ تجارت اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ کم از کم یہ ہے، اگر دنیا میں وہ بچ بھی جائے تو قیامت کے دن اس نے پورا حق اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ یہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، جس دن انسان کی حقوق اس کی نیکیوں سے پورے کیے جائیں گے، اور نیکیاں بھی وہ جو معتبر اور مقبول ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکیاں کمزور، نماز کمزور ہے، تو پھر وہ بھی اگر دوسرے کے پلڑے میں رکھ دی جائے، اعمال میں رکھ دی جائے، تو سراسر نقصان ہے۔ فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزیں ان کو کم کر کے نہ دے، لوگوں کی چیزیں کم کر کے، ایک تو یہی ناپ تول کی صورت میں، اس کے علاوہ تمام معاملات اس میں آ گئے۔ مثال کے طور پر امانت کسی نے رکھی ہے تو امانت کو صحیح طور پر پورا ادا کرنا۔ اگر کسی کی کوئی چیز عاریتاً لے آیا، استعمال کے لیے لے آیا ہے، اس کو صحیح طور پر پوری طرح اس کو ادا کرنا۔ اسی طرح اگر کسی سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ جتنے معاملات ہیں وہ صحیح طور پر پورے کیے جائیں۔ اور فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ اصلاح سے مراد یہاں اصلاحی پروگرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ اس دنیا کی اصلاح اور خیرخواہی کا ذریعہ ہیں، اور انسان کی ذات کے لیے اور اس کی دنیا آخرت کے لیے اصلاح اور خیرخواہی کا ذریعہ ہیں۔ تو گویا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے احکام آئے ہیں، جب سراسر اسی میں کامیابی ہے اور وہ تمہارے پاس آ چکے، اب اس کے بعد تم اس طرح کے کام کر کے فساد نہ پھیلاؤ۔ اور دوسری بات اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زمین پر اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا تو زمین میں فساد پھیلے گا، زیادتیاں ہوں گی۔ اگر اسی طرح ناپ تول میں کمی اور حلال اور حرام میں فرق نہ کیا جائے، تب بھی زمین میں فساد پھیلے گا، خیر نہیں پھیلے گی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا یہ جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہیں اگر تم اس بات پر یقین رکھو۔ یہ اس ذات کی طرف سے ہیں جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ جب اس کی طرف سے خیر کا راستہ متعین ہوا ہے، اب اس کے علاوہ دوسرا آدمی راستہ تلاش کرے، کبھی اس کو خیر نہیں ملے گی۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور معاملات کی درستگی کے احکام بیان فرمائے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو عبادت کا بھی کہا تو قوم نے اس پر بھی مخالفت کی، معاملات کا کہا تو قوم یہ کہنے لگی کہ یہ جو معاملات ہیں یہ تو ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم کسی کو کم دیں یا زیادہ دیں۔ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، شعیب علیہ السلام نماز زیادہ لمبی پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ تیری نماز ہمیں حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ سارا چھوڑ دیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے، آپ اپنی نمازیں پڑھتے رہو، ہم اپنا کاروبار اپنی مرضی سے کریں گے، آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی ذمہ داری یہ متعین فرمائی کہ قوم کو صحیح راستے پر لانا ہے۔ اس وجہ سے نبی کی ذمہ داری ہے اور نبی کے نائبین کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے، تب بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح راستے پر لانے کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
وإلی مدین اور مدین کی طرف بھیجا اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو قالا انہوں نے فرمایا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اللہ کے علاوہ قد جاءتکم تحقیق تمہارے پاس آ چکی بینۃ دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاوفوا الکیل اب پورا دو کیل والمیزان اور وزن ولا تبخسوا الناس نہ کم کر کے دو لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں ولا تفسدوا فی الارض نہ فساد پھیلاؤ زمین میں بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد ذالکم یہ بات خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم یقین رکھو کل